بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دروس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم نے جہاں پہ اختتام کیا تھا وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت تھا، اور ہم کلام ایک ہم نے پڑھا تھا مل کر علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا نے۔ تو وہاں آپ کی جو سیرت پاک ہے اور آپ کی تعلیمات سیدھا ہم نے تقریباً 4-5 دروس میں آپ کو بتایا، اور اسی سے متعلقہ ہم آخر پہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کا خلاصہ اور جو نچوڑ ہے، یعنی امام احمد رضا علیہ رحمہ کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ ان 20 نشانیوں میں ہے۔ سنی پہچاننے کے حوالے سے 20 نشانیاں آپ نے لکھی اور پوری تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ 20 نشانیاں جس میں پائی جائیں سمجھو وہ پکا سنی اور سچا حنفی مسلمان ہے۔ تو ہم یہ 20 نشانیاں جو ہیں نا ان کو ہم 2-2 3-3 کر کے پڑھیں گے تاکہ یہ 20 نشانیاں مکمل ہو جائیں۔ اس درس میں ہم زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ لگائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگائیں گے، تو یہ بات توجہ سے سننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر آپ سمجھ لیں کہ یہ 20 نشانیاں آپ نے کیوں لکھی۔ آپ کے دور میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولادت آپ میں سے کسی بچے کو یاد ہو 1272 ہجری، 1856، 14 جون 1856 اور 14 شوال 1272 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور 1340 ہجری 25 سفر آپ کا وصال شریف ہے، یعنی وفات شریف ہے 1921۔ سمجھ آئی؟ تو یہ موٹی سی بات ذہن میں رکھیں، 1921 میں آپ کا وصال ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس دور میں کچھ لوگ جو تھے نا، کچھ لوگ پس منظر سمجھو ان 20 امور کا، یعنی 20 نشانیوں کا آپ نے کیوں لکھی، اس کی سبب وجہ کیا بنی۔ 1938 کو یہ لکھا گیا، 1318 ہجری کو 27 اپریل رمضان المبارک 1318 ہجری کو بریلی شریف سے آپ کے پاس ایک خط پہنچا۔ ایک وہاں کے بہت بڑے سید بزرگ عالم دین تھے، وہاں یہ جو بد مذہب لوگ تھے یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور یعنی کھچڑی پک گئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سنی کوئی ہے، یعنی سب دعویٰ سنیت کا کرتے تھے۔ تو اس پس منظر میں وہاں کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ندوے والے اور یہ بد مذہب جتنے نہیں، یہ سنی نہیں ہیں، یہ دیکھا دیکھی میں اہل سنت میں گھس ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا ہندوستان میں بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس یہ خط بھیجنا چاہیے۔ تو وہ خط بھیجنے والے جو تھے وہ حافظ محمد عثمان صاحب تھے۔ تو اس کا پھر جواب اعلیٰ حضرت نے دیا، اور جواب کے بعد پھر آپ نے 20 نشانیاں لکھی، اور یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ 20 نشانیاں یوں سمجھ لیں آپ کے ایمان کی محافظ ہیں، اس لیے ان کو توجہ سے سننا ہے۔ 20 نشانیاں آپ کے ایمان کی محافظ ہیں، اور یہ فتاوی رضویہ شریف میں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ جلد نمبر 29 ہے۔ جلد نمبر کون سی؟ صفحہ نمبر 615 پہ، صفحہ نمبر 615۔ اور کون سی کتاب ہے؟ جلد کون سی ہے؟ سب بولا کرو، جلد کون سی ہے؟ صفحہ 615، صفحہ کتنا ہے؟ 615۔ وہاں آپ نے 20 نشانیاں لکھی سنی پہچاننے کی، ان میں اب پہلی نشانی اور دوسری کو ہم لیں گے اور آج کا درس ختم کریں گے تاکہ یہ 2 نشانیاں آپ کو یاد رہ جائیں۔
سنی پہچاننے کے لیے پہلی نشانی آپ نے لکھی ہے، یہ وہی شاہ صاحب جو مولوی احمد علی شاہ صاحب تھے جن کی طرف سے آپ نے یہ بھیجا. تو پہلی نشانی آپ لکھتے سید احمد خان علی گڑھی. سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. یہ پہلی نشانی سنی ہوگی. یہ دیکھو، یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. یہ سنی کی پہلی نشانی ہے. اب آپ کو سنی پہچاننا آسان ہو گیا کہ کسی سے آپ پوچھیں بھائی سر سید کون تھا، کون آدمی تھا، اگر وہ کہے کہ مرتد اعظم تھا، کنجر تھا، دین اسلام کا باغی تھا، مرتد اعظم تھا، جو یہ کہے تو سمجھ لو کہ اس میں سنی کی پہلی نشانی پائی گئی. سمجھ آئی؟ جو کہ نا سید نو کچھ نہ آخیا جے، جو یہ الو بدھو کہے کہ سید نو کچھ نہ کھو جویں دا بھی ہوئے، تو اعلی حضرت نے کس سید کو کافر کہا؟ کس سید کو کافر کہا؟ سر سید احمد خان کو. کیوں کہا؟ کہ دین کا ہی منکر بن گیا. تو جب سید دین کا منکر بن جائے تو سید نہیں رہتا، مسلمانی میں نہیں رہتا، سید تو بعد کی بات ہے. سمجھ آگی بات کی؟ اس کے کرتوت ہم نے آپ کو بعد دروس میں بتائے تھے کہ سر سید جو کہتا ہے فرشتے نہیں ہے، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، شیطان کا وجود نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جادوگر کا کام اور نبی کے معجزے کا کام ایک جیسا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بکواسات اس کی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو ٹیچر جب آپ سے کوئی میلاد کے بارے میں اعتراض کی بات کرے تو یہ پوچھنا ہے بھائی سر جی یہ سر سید کون ہے؟ سمجھ آ گئی؟ بھائی سر جی سر سید کون ہے؟ مسلمان آ کہ نہیں آ؟ تو تمام یہ یہودی ٹٹو جو سکولوں میں ہوتے ہیں، اس کے پجاری ہوتے ہیں سر سید کے. سمجھ آ گئی؟ پہلی نشانی کون سی ہوئی؟ جو سر سید احمد کو مرتد اور اس کے پیروکاروں کو کافر سمجھتا ہے وہ کون ہے؟ مسلمان، سنی مسلمان ہے. اس میں سنی میں پہلی نشانی پائی گئی. اور جو سر سید کو عظیم مصلح رہنما سمجھے اسے اتنا پوچھ لو یار تو غلط ہے، تجھ کو غلط باتیں بتائے گی. سر سید دین کا دشمن تھا، قرآن شریعت کا باغی تھا، دشمن تھا اور کافر اعظم تھا. اگر سنی ہے تو اعلی حضرت نے یہ لکھا، میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں، آپ نے نہیں کہہ رہا. سمجھ آ گئی؟ تو پہلی نشانی کا پتہ چل گیا. جو سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے پیروکاروں کو کافر سمجھے وہ کون ہے؟ سنی. پہلی سنی کی نشانی پائی. دوسری، رافضی کے قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کرم اللہ وجہ ہو یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہ السلام میں سے کسی سے افضل بتائے، کافر و مرتد ہے. دوسری نشانی سننے کی. ہاں، جنت جو رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے نا، وہ غیرت مند سنیوں کے لیے پیدا فرمائی ہے. جنت میں پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں، پلید نہیں جائیں گے. تو جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سمجھ رکھی ہے. دوسری نشانی، رافضی کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کو. کس کو؟ رافضی شیعہ کا فرقہ ہے جو قرآن عظیم کو ناقص کہے، یعنی قرآن پاک نو نعوذ باللہ ہے کہ بھئی قرآن پاک اس کو کمی بیشی ہے، لکھن آلیاں جمع کرن آلیاں کو وعدہ گھاٹا کر چھڑیا ہے، نعوذ باللہ اس طرح دی کو بکواسات کرے، یا مولا علی پاک نو نبیاں تو اچا مننے، نبیاں تو افضل مننے، یا سونے نبی پاک تو افضل مننے، یا پہلے نبیاں تو افضل مننے، وہ کونے کافر تے مرتد. سمجھ آئی؟ یا میں نے آپ کو کلپ سنایا بھی تھے مولا علی پاک کے بارے میں، وہ کس طرح بکواسات کرتے ہیں. تم لوگوں پیدا کیے گئے ہو علی کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی تمہارے بات میں نے سنا تھا نا. تو یہ تمام رافضیوں کا ذہن ایک ہے. اس لیے قرآن کریم کے وہ منکر ہیں. قرآن کریم کو مانتے ہوتے تو جمع کرنے والے صحابہ کو پہلے مانتے. ابو بکر، عمر، عثمان پاک نے جمع کیا
ان کو وہ بے ایمان مومن ہی نہیں مانتے ہیں. تو قرآن سے ان کا انکار ہو گیا. جب جمع کرنے والوں پہ اعتماد نہ رہا تو ان کے نزدیک قرآن کیسے صحیح رہ گیا؟ سمجھا کہ یہ دوسری نشانی سنی پہچاننے کی. رافضی کافر و مرتد ہیں جو مولا علی پاک کو نبیوں سے اونچا مانتے ہیں اور قرآن کریم کو ناقص کہتے ہیں معاذ اللہ. یہ ان کی کتابوں اور اب تو ان کی تقریروں میں بھی یہ باتیں آ گئی. تو آج ہم نے مختصر 10 منٹ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کا نچوڑ 20 امور جو سنی پہچاننے کے لیے اس میں کتنی باتیں سیکھی ہیں؟ 2. کتنی باتیں سیکھی ہیں؟ 2. بیٹا سیدھے ہو بیٹو. پہلی بات کیا سیکھی؟ سنی پہچاننے کی نشانی کی سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین صاحب کفار ہیں. جو یہ مانے وہ سنی ہے، جو نہ مانے وہ لاکھ کلمہ پڑھ کے دعوے کرتا رہے وہ سنی نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ وہ کسوٹی والی مثال سنائی تھی نا، سنارے والی. تو یہ سنی پہچاننے کے لیے کسوٹی ہے، آپ کے پاس معیار ہے. کسی سے بھی جو سنی ہونے کا دعویٰ کرے میں ولیوں کو مانتا ہوں، میں 11ویں دیتا ہوں، میں 12ویں دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں انگوٹھے چومتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پہلے یہ پوچھو کہ سر سید احمد خان کون تھے اور اس کو صحیح ماننے والے کون ہیں. اب اگر وہ سادہ آدمی بھولا بھالا تھا تو اسے سمجھا دو کہ وہ بے ایمان مرتد آدم تھا، اس کو مسلمان سمجھنے والا آدمی خود مسلمان نہیں رہتا. سمجھ آ گئی؟ یہ نیچریوں کا اصل میں پیر تھا یہ کنجر جو سر سید تھا، نیچری فرقے کا یہ بانی ہے. سمجھ آ گئی؟ پہلی نشانی یہ ہو گئی. اور دوسری رافضی شیعہ کی جو قرآن کو ناقص کہتے ہیں اور مولا علی پاک کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں وہ کافر و مرتد ہیں. یہ آج ہم نے 2 نشانیاں سیکھی ہیں.